اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت کہ کافی عرصے سے آپ لوگوں کے پاس حاضر نہیں ہو سکا۔ یوٹیوب جب چینل شروع کیا تھا تو کہا تھا کہ آپ لوگوں سے ہمیشہ سچ بولوں گا، تو اب ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، تو جو امر واقعہ ہے وہ آپ سے پیش کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ عجیب پاگل قسم کا آدمی ہے، پتہ نہیں آ کے کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے، باتیں کر کے چلے جاتا ہے اور میری زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی کے کسی حصے میں آپ کو کسی مسجد کی چوکھٹ پہ ملوں نا، باہر بیٹھا ہوا، یا کسی درگاہ کے پاس ہوں، یا کسی مزار پہ بیٹھا ہوا ملوں اور کچھ بھی نہ کر پاؤں، تو یقین جانیے گا یہ عبداللہ کا ہی قصور ہوگا۔ تو خیر وہ بھائی صاحب آئے تو انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ یار ڈاکٹر صاحب وہ آیت پڑھیے قرآن شریف کی، سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، فَأَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں کہاں پڑھی ہے؟ کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اعراض بڑھتا میرے ذکر کرنے سے، اگر تم نے کام چوری کی اور تم لوگوں نے فضول کاموں میں لگے رہے اور میرا ذکر نہیں کیا، معیشتاً ضنکا، تو میں تمہاری معیشتیں تم پر تنگ کر دوں گا، یعنی کہ آپ کی زندگی آپ کے اوپر تنگ ہو جائے گی، آپ کی اکنومی آپ کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رزق ہی اتنا نہیں ملے گا تو پوری زندگی رزق کی تگ و دو میں گزر جائے گی، کبھی یہ بندہ کر رہا ہے کام، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، اور رزق ہے وہ مل کے دے ہی نہیں رہا۔ اصل جو وجہ تھی، روٹ کوز تھا، وہ تھا فَأَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کر لیے۔ تو اس بندے کو رزق ہی پورا ہوگا، پوری زندگی مارا مارا پھرتا رہے گا اور مر جائے گا۔ اوپر جا کے بولے گا بھوکا پیاسا مر کر آ گیا، میں کیا کروں، میں تو بہت غریب تھا۔ تو شاید چھتر پڑھیں کہ بھیا رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لی تھی، تمہیں کہا تھا ذکر کرو، تم نے ذکر کیا ہی نہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں نا سورہ ذاریات میں کہ ہم نے انسانوں جن کو بنایا ہی نہیں کسی چیز کے لیے سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ سپرلیٹو فارم ہے نا، پہلے ہی کہہ دیا کسی اور چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، صرف اس لیے کہ ہمارا ذکر کریں، ہماری عبادت کریں۔ تو ہم اللہ کو کیا بولیں گے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم یوٹیوب دیکھیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ریل دیکھ لیں۔ شروع میں ابھی آئے تھے تو میں بڑا پروموٹ کرتا تھا کہ بندے کو فیس بک پہ ہونا چاہیے، ٹک ٹاک پہ ہونا چاہیے، اچھا ہے کوئی اچھی بات سیکھ لے گا، کچھ کر لے گا۔ لیکن آج کل جو فحاشی کا بازار گرم ہوا ہے، ایک وقت ایلون مسک کے ٹویٹر کے بعد انہوں نے ہر طرح کی الٹی سیدھی ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی ہیں، تو فیس بک کے اوپر بھی دیکھیں بہت ساری ہوتی ہے، اور کچھ ہمارے لوگ بھی اسی طریقے سے ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا لڑکی نے، او ہو یہ کیا ہو گیا، اس طرح کے وہ لکھتے ہیں، کیپشن لکھتے ہیں، پوری کی پوری قوم، پوری امت ان کو چیزوں کو دیکھنے میں لگ گئی ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا یا نہیں پتا۔ خیر اینی وے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ایک مطلب کہنے لگا عبداللہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی معیشتیں آپ کے اوپر تنگ ہو جائیں اور رزق ہی پورا نہ پڑے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ دل چھوٹے ہو جائیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے لیکن اندر کی بھوک، ہوس، لالچ یہی پوری نہیں پڑ رہی۔ ایک کے بعد دو، حل میں مزیدن، حل میں مزیدن، ایک کے بعد دو، ایک گھر ہو جائے تو دو گھر، دو گھر ہو جائے تو چار گھر، ایک پلازا ہو جائے تو دو پلازا، ایک کروڑ ہو جائے تو دو کروڑ، دو کروڑ کے 4 کروڑ، اور بندہ مارا چور کے ماتھے کے مافک گھومتا رہتا ہے ادھر سے ادھر کہ کہیں سے پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن دل کا سکون غارت ہو گیا، اب ڈر بیٹھ گیا ہے، خوف بیٹھ گیا ہے کہ اب چلا نہ جائے، ہائے اللہ میں مر گیا تو، ڈاکہ پڑ گیا تو، طبیعت خراب ہو گئی تو، یہ اچھی خاصی جاب لگی ہوئی چلی گئی تو، یہ ویزا مجھ سے چھن گیا تو، یہ پاسپورٹ مجھ سے چھن گیا تو، یہ ہو گیا تو، وہ ہو گیا تو، سب کچھ۔ لیکن روٹ کاز وہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کر لی ہے۔ اب جس طرح ہم سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب کوئی بیان کرتے ہیں، ہم سر جھکاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، ہاں ہاں ہاں، تو میں بھی ہاں ہاں ملاتا رہا عبداللہ بھائی کے پاس۔ پھر کہنے لگا کہ یار یہ بتاؤ کہ پورے دن میں جتنے الفاظ بولتے ہو اس میں سے کتنے % اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں اور کتنے % اپنی دنیا داری، بیوی بچوں باقی تمام کے لیے ہوتے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے وہاں پہ تو پڑھنے کا حساب ہوگا نا، وہاں تو کوئی نمبر تو دیا نہیں کہ 33 نمبر پہ پاس یا کچھ ہے، بس یہ کہ جس کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 51% بھی اگر ہوگا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو دن میں جتنے الفاظ بولتے ہو کیلکولیٹ کر لو بیٹھ کے کہ اس میں 51% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا بتائیں، وہ بول کے صاحب چلے گئے، ہم تو ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ، ہمیں تو بات ہی کوئی سمجھ میں نہیں آتی جب تک آپ نمبرز کی بات نہ کریں، اور نمبرز کی بات ہو اور کوانٹیفیکیشن کی بات ہو اور میتھس کی بات ہو تو ہمارا دماغ چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ بھائی صاحب تو بول کے چلے گئے تو ہم نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا۔ تو آج کل تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ ڈیوائسز آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کیا 24 گھنٹے اپنے ریکارڈ کر لیے، جب بھی بول رہا تھا، اور کوشش کی تھوڑا زور سے بولوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائیں، اس لیے میں یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں کہا پہلے مسئلے کا حل تو نکالوں نا کہ وہ جو صحیح کہہ رہا ہے وہ آیت سے روگردانی تو نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد اسکرپٹ لکھ کے اس کو ڈال دیا کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کتنے الفاظ ہیں، ان کو کس طرح کیٹیگرائز کریں۔ اب لفظ آیا یوٹیوب دنیا، ایڈوک سسٹمز دنیا، اسٹاک ایکسچینج دنیا، کرپٹو کرنسی دنیا، مینٹوگا سیشنز دنیا، میگا سیشنز دنیا، ڈیٹا سائنس دنیا، جنریٹو اے آئی دنیا،
ادھر کی بات دنیا، ادھر کی بات دنیا، سب کچھ آیا تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ بھیا زندگی کے اندر تو 5-10% بھی جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اب ذرا بات ہے، میں پریشانی میں آ گیا، میں کہا بھاڑ میں گیا یوٹیوب، بھاڑ میں گئے میگا سیشن، بھاڑ میں گیا جاب، سب کچھ گئے۔ اس بیلنس کو تو سب سے بندہ پہلے کلیئر کرے نا۔ مرا گئے تو کیا ہوگا؟ ڈر لگنے لگا کہ اللہ میاں اگر اس بیلنس سے پہلے مر گیا تو مارا جاؤں گا۔ عجیب خیال آنے لگ گئے۔ وہ شداد تھا نا، اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، بھئی جو کرنا ہے کر۔ وہ اپنی جنت بنا رہا تھا، اس کو ڈھیل بھی دے دی، اس کو پیسے بھی دے دیے، اس کو لوگ بھی دے دیے، اس کو تمام ریسورسز بھی دے دیے۔ جب بالکل جنت بن کے تیار ہو گئی، وہ جانے والا تھا، اس کی دہلیز کے اوپر سے جان نکال لی۔ تو سوچنے لگا یہ پوری زندگی کام کر رہا ہوں، کوئی بڑا کام کروں گا، یہ نہ ہو کہ پوری زندگی لگ جائے اور جب بڑے کام کے پاس پہنچوں تو وہاں پہ روح نکال لی جائے شداد کی طرح کہ دیکھو اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا، اب بھوک تو مرو۔ تو بہت ہی ڈر گیا بھیا، ایسا بہت زیادہ ڈرپوک قسم کا آدمی ہوں، بہت ہی ڈر لگ گیا مجھے تو۔ اب وہ کرنے لگا کس طریقے سے کروں، کتنا قرآن شریف پڑھوں، کتنا ذکر کروں۔ وہ تسبیح پڑھنے لگا، پھر وہ یہ بٹن والی تسبیح آتی ہے، یہ منگوا کے دے دی بیگم نے کہ بھئی اس کے اوپر پڑھتے رہا کرو، پاگل تو نہیں ہوگے، کچھ نہ کچھ کاؤنٹ کرتے رہو، اور زیادہ دیر لگتی بھی نہیں ہے، بندہ آرام سے چلتے پھرتے ویٹ کرتے ہوئے کتاب کھولتے ہوئے بہت ساری چیزیں پڑھتا رہتا ہے۔ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ 51% کے اوپر پہنچ جائے، پھر اس کی ریکارڈنگ کی، پھر اس کے انالیسس کی۔ الحمدللہ اب صورتحال بہت بہتر نہیں ہے، کچھ بہتر ہو گئی ہے، تو ہمت بنی کہ آپ لوگوں سے بات کروں۔ لیکن میں نے سوچا اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر لوں، آپ ایگری کریں نہ کریں عبداللہ کی بات سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگتے یہ حوصلہ نہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگتے یہ حوصلہ نہ تھا، خودداریوں نے راہ سے لوٹا دیا ہمیں۔ دنیا کے جتنے بھی دیالو ہیں نا، ان سے آپ جاتے ہیں، مانگتے منتے کرتے ہیں تو شاید کچھ دیں شاید نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب چلے جائیں، بولے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ سے ایک لفظ نہیں پتا کیسے مانگوں، اللہ سے کچھ پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیسے، کس طریقے سے مانگنا ہے۔ پچھلے دنوں وہ علیم بھائی سے بات ہو رہی تھی، گلوبل سائنس والے، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا لکھ کے دی، پھر میں وہ پڑھتا رہا، میں کہا چلو یار مانگنے کے لیے کوئی نئے سے الفاظ ہی مل جائیں، اور کیا چاہیے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو اللہ سے مجھے مانگنا دیا، مجھے مانگنا سکھا دیجیے، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ لیکن زندگی میں ایک دفعہ رک کے ضرور سوچ لیں، ضرور دیکھ لیں کہ زندگی کا جو بھی ٹائم گزر رہا ہے دن کا، اس میں کتنے % الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، الفاظ جو ہمارے دل سے ادا ہوتے ہیں، وہ سوچیں، وہ الفاظ جو ہماری سوچ میں آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے، ان میں سے اگر کلاسیفائر بنا لیجیے نا، سمپل سا ڈیٹا سائنس میں آپ کلاسیفائر بنا کے کلاسیفائی کریں تو کتنے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوں گے، جس کا بار بار کہا گیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کتنے جو باقی چیزوں کے لیے ہوں گے۔ اور اگر یہ بیلنس خراب ہے نا تو کمپلین کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ بندے کو زندگی میں 1000 پرابلم ہوتے ہیں، لیکن اگر ذکر اس کی زندگی سے نکل جائے نا تو صرف ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتا، اس کے بعد تمام تر پرابلمس کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، بعد میں آئیں گے، ٹانگ کٹ گئی ہے، بیوی بچوں کو کچھ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی مر گیا، کوئی جی گیا، کسی کی سالگرہ ہوئی، کسی کی جاب چلی گئی، سب کے سب بات کی باتیں ہیں، سب سے پہلے ذکر کسی طرح زندگی میں واپس آ جائے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں، نالائق آدمی ہوں اس لیے ڈراوا بھی ہوں، آپ سے میں نے عرض کی کہ میں تو پیسے کمانے میں لگا رہتا ہوں، میرے واسطے بھی دعا کیجیے گا، کوشش کریں آپ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ سے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔